26ویں پارے کا بالکل آخر ہے. نہیں، 26ویں پارے کا آخر نہیں ہے، بلکہ ابتدا ہے. ابتدا کے بعد نہیں، 27واں پارا، وہ پارا ہی 27واں ہے. ٹھیک ہے، 27ویں پارے میں بالکل آخری صورت ہے، بلکہ 27ویں پارے کی، وہاں دیکھیے. ستائیسواں پارہ ہے، سورہ حدید 57، اور اس کی آیت نمبر دیکھیے آپ 22. 21 نمبر دیکھ لیجئے، وہاں سے بات شروع ہوئی. جتنی پریشانیاں، جتنے دکھ انسان کو زندگی میں اٹھانے پڑتے ہیں نا، اس آیت کو آدمی اگر یاد رکھے، ان آیات کو، تو پریشانیاں کم ہو جاتی. اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے پروردگار کی طرف، اس کی معافی کی طرف، اس کی عنایت کی طرف کہ وہ بخشتا ہے. وجنت، اور کوشش کرو اس جنت کے لیے، ارضھا کعرض السماء والارض، جو ایسے پھیلی ہوئی ہے جیسے تمہاری یہ زمین، جیسے آسمان پھیلا ہوا ہے. اور عدت، وہ جنت ہم نے رکھی ان لوگوں کے لیے ہے، للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لاتے ہیں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، لوگوں اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل بڑا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، اور تم پر کوئی مصیبت اس دنیا میں نہیں آتی. ولا فی انفسکم، اور نہ ہی کوئی مصیبت جو تمہاری اپنی جان پر آتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الا فی کتابن، وہ ہم نے لوح محفوظ میں لکھی تھی، من قبل اس کے کہ ان نبرأہا، تمہیں پیدا کریں اور اس دنیا میں بھیجیں. وہ پہلے ہی ہم نے لکھ دی تھی. وہ مصیبت تو آنی ہی آنی ہے. جب لکھی گئی تھی اس وقت تو کچھ کیا نہیں، اور اب جب اس کا ظہور ہو رہا ہے اب کیا کرنا ہے. اس وقت تو کچھ کر نہیں سکے نا، پتا بھی نہیں تھا. الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، جو کوئی آزمائش اور تکلیف اس دنیا میں پہنچتی ہے، یا جو کوئی آزمائش تمہاری زندگی میں آتی ہے، یاد رکھو ہم نے تمہیں پیدا کرنے سے بھی پہلے لکھ دی تھی. اور ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ یہ پتا چلائے یا اسے پتا نہ چلے یہ بات کہ آخری جو آدمی دنیا میں آئے گا اس کا معاملہ کیا ہوگا، خدا کو سب پتہ ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے، دیکھو لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، غم نہ کھایا کرو اس پر جو ہاتھ میں نہ آئے. جو چیز ہاتھ سے رہ جائے، کوئی بڑا منصب، عہدہ، پیسہ، ہزار چیزیں ہیں، جان، مال، اولاد نہیں ملی، کبھی اس پہ غم نہ کھایا کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اس پہ بڑائی، حد سے زیادہ خوشی کا اظہار یہ بھی نہ کیا کرو. دونوں چیزیں نہ کرو. اللہ نے ساری چیزیں لکھتی ہیں. غم اتنا اپنے اوپر طاری کر لینا کہ ایک تو بشریت ہے، غم ہوتا ہی ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن اتنا کہ آدمی اس میں بالکل اپنے آپ کو بجھا ہی دے، ختم ہی کر دے. اللہ نے فرمایا یہ نہ کرو. اور اتنا کسی چیز کے ملنے پہ خوش ہونا کہ دوسروں کو ذلت کا احساس دلانے لگے کہ میں بہت بڑا آدمی ہو گیا ہوں، شیخیاں بگھارنا. اللہ نے کہا یہ بھی نہ کرو. واللہ لا یحب، اور اللہ نہیں محبت کرتا کل مختال فخور، کسی بھی ایسے شخص سے جو اتراتے ہیں، فخور، فخر میں بڑائیاں جتاتے ہیں. للذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کریں، پیسہ نہ خرچ کریں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو سکھائیں کہ نہ دینا، نہ خود دیں نہ لوگوں کو دینے دیں. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ پھیر لے گا ہماری اس نصیحت سے یا پیسہ دینے سے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، اللہ بڑا بے پرواہ ہے، الحمید، اور سب خوبیاں اسی ذات کے لیے. اس لیے ایک ہے طبعی رنج و غم،
تبن ظاہر ہے آدمی ہے نا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. تو دل ہی ہے، آدمی ہے، ہوتی ہے پریشانی، رونا بھی آتا ہے، مصیبت تکلیف، وہ بھی کوئی انسان ہے جس کا دل نہ دکھے، یہ ہوتا ہے. اور اسی طرح خوشی بھی ہوتی ہے، یہ کیفیات آتی رہتی ہیں. لیکن ان چیزوں کو اتنا طاری کر لینا کہ آدمی باقی ساری دنیا کو بھول جائے، جیسے اور کوئی کام ہی نہیں زندگی کا رہا، اللہ کی یاد نہیں رہی. اللہ نے کہا ایسے نہ کیا کرو. یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالی نے، دیکھیے یہاں بھی یہی فرمایا ہے. اللہ نے کہا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اور دکھ پہ دکھ جو تمہیں اٹھانے پڑے ہیں، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو گزر گیا ہے، جو ہاتھ سے نکل گئے موقع اور چیزیں، نہ اس پہ پریشان ہوا کرو. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو اب پیش آ رہی ہے اس پہ دیکھو، ایسی چیزیں نہ کرو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کو خوب خبر ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو عمل. حد سے زیادہ خوشی بھی نہیں اور حد سے زیادہ غم بھی نہیں. غم کو بھی برداشت کر لو اور خوشی کو بھی اپنی حیثیت تک رکھو جتنی خوشی ہے. یہ ہے اسلام کا نقطہ نگاہ پوری زندگی کی خوشیوں اور پوری زندگی کے نقصانات کے بارے میں. ثم انزل علیکم، پھر اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، من بعد الغم، اس غم کے بعد، امنتن، اللہ نے سکون نازل کیا. امنتن سکون. جب یہ سارا معرکہ جب گرد بیٹھ گئی اور جب مطلع صاف ہوا اور جب سب کو اپنی اپنی ہوش آ گئی، تو اب صحابہ رضی اللہ عنہم سنبھلے ہیں اور پھر انہوں نے اٹھائی تلواریں اور اللہ کی راہ میں کافروں کو مارنا شروع کیا اور پھر کافر بھاگے. اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن، اور یہ تنگی جو ہو گئی تھی، غم تنگی، اس کے بعد اللہ نے تمہارے لیے سکون نازل کیا. اور سکون کی کیا صورت تھی؟ نعاسن، اونگ طاری کر دی. اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم میدان احد میں ہم کھڑے تھے کافروں سے لڑنے کے لیے، اور ایسی اونگ آ رہی تھی ہمیں کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹی جاتی تھیں، اونگتے تھے اور پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، جیسے کہ پورے کا پورا اللہ کی طرف سے سکون کا اہتمام کر دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر امن، تنگی کے بعد، پریشانی کے بعد آسانی بھیجی، اور وہ یہ کہ تم پہ اونگ طاری کر دی. اس لیے اونگ میدان جنگ میں لڑائی کے دوران آ جائے یہ خدا کی رحمت، اور اونگ اساتذہ کہتے تھے پڑھنے کے دوران آ جائے تو یہ زحمت ہی ہے، پڑھنے میں نہ آئے اور وہاں آ جائے وہ ٹھیک ہے. نعاسن، اللہ نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ اس امنہ کی وضاحت میں لائے ہیں لفظ نعاسن کا. یغشا، پھر کیا تھا؟ تم میں بعض لوگوں کو کیا ہو رہا تھا؟ اونگ نے گھیر لیا. یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ تھا جسے اونگ نے گھیر لیا. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے. اللہ کی طرف سے احسان، مہربانیاں ان کے شامل حال ہوئی ہیں. اور بظاہر اونگ میدان جنگ میں بڑی تکلیف دہ چیز، دشمن حملہ کر دے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں. اللہ نے کہا ہے ہم نے بھیج دی تھی، ہم نے آرام دیا تھا، ہم نے سکون دیا تھا. طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ اونگ میں تھا، اور دوسرا گروہ منافقین کا وطائفۃ، اور ایک گروہ ایسا تھا قد اہمتہم انفسہم، جنہیں اپنے جی کی پڑی ہوئی تھی. ہما کا لفظ پچھلی مرتبہ آیا تھا نا زیر بحث کہ پکا ارادہ کر لینا. ہاں، وہ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ دو گروہوں کا ذکر آ گیا نا. اللہ نے غم کے بعد تم پر اونگ طاری کی تاکہ اس اونگ سے یغشا طائفۃ منکم، وہ اونگ نے گھیر لیا ایک پوری جماعت کو. صحابہ رضی اللہ عنہ سب لڑ بھی رہے ہیں اور اونگ بھی طاری. اللہ نے کہا یہ ہم نے مہربانی کی. وطائفۃ قد اہمتہم، اور ایک گروہ ایسا تھا جنہیں فکر پڑی ہوئی تھی شدید انفسہم، اپنی جانوں کی کہ ہوگا کیا. یظنون، اور وہ گمان کرتے تھے باللہ، اللہ کے ساتھ، غیر الحق، جو صحیح گمان نہیں تھا، جھوٹے خیال تھے ان کے. ظن الجاہلیہ، ایسے خیال تھے جیسے کافروں کا خیال.
زن الجاہلیہ کا مطلب ہے کزن الجاہلیہ، جاہلیت کا زمانہ تو کافروں کا تھا، تو کافروں کے خیالات جیسے خیالات ان کے ہو گئے تھے۔ ایک گروہ ایسا بھی تھا، وہ گروہ کہتا تھا، یعنی وہ خیال میں کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو یہ رسوائی اٹھانی پڑتی، یہ مصیبت آ جاتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بہت سی چیزیں جو سوچتا ہے وہ بھی درست نہیں ہوتی۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی حالات کو صحیح کر دے گا۔ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ نے کہا ہے میرے متعلق، ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میرے متعلق غلط سوچ لیتے علیہم دائرۃ السوء، ان کا غلط سوچنا انہی کے پیش آئے گا۔ یقولون، انہوں نے کہا یا کہتے ہیں، ہل لنا من الامر من شیء، کوئی اس کام میں ہمارا بھی دخل ہے۔ امر، امر سے مراد فتح یا امر سے مراد تدبیر، یعنی میدان جنگ میں فتح جو ہے، کیا ہم سے بھی بات ہو سکتی ہے؟ پتا تو تھا نا اپنی حالت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری حالت کا پتا ہے کہ ہم منافق ہیں اور اونگ بھی طاری نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کیا ہم مشورہ دے سکتے ہیں یا یہ کہ ہم کیا اس تدبیر میں کام آ سکتے ہیں؟ امر سے مراد تدبیر۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان الامر، بلا شک و شبہ یہ امر، یہ جو فتح ہے، کلہ للہ، یہ سب کی سب اللہ کی جانب سے ہے، کوئی کام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ نے فتح دی ہے، نہ تمہارے کچھ دخل دینے سے ہوتا ہے، نہ کسی کے لڑنے سے ہوتا ہے، یہ تو چیزیں اللہ کے قبضے میں۔ یخفون فی انفسہم، اپنے جی میں چھپایا انہوں نے، چھپاتے ہیں ایسی باتیں ما لا یبدون لک، جو ظاہر نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، ایسے ایسے برے خیال ان کے دماغوں میں۔ کیا خیال ہے؟ یقولون، یہ منافق کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر، اگر اس جنگ میں، لو کان لنا، اگر کچھ بھی ہمارے ہاتھ ہمارے اختیار میں ہوتا، لو کان لنا، اگر ہمارے واسطے ہوتا، من الامر، اس میدان جنگ میں یا اس فتح میں یا اس تدبیر میں، امر سے مراد اگر تدبیر لے لیں تو یہ جو کام تھا جنگ کا، شیء، ذرہ برابر بھی ہمارا اختیار ہوتا نا، ما قتلنا ہاہنا، ہم اس جگہ پر ایسے نہ مارے جاتے۔ کہتے ہیں ہم بالکل نہ مارے جاتے، بالکل نہ پٹتے اگر ہمارے مشورے پہ عمل کر لیا جاتا، اور مشورہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑا جائے۔ تو انہوں نے گویا طعن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کرنا بہت بڑی مصیبت ہے، کبھی اس چکر میں نہیں آنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے یہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے نا اس سے بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم آخری حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، تو جب عرفات سے چلنے لگے مزدلفہ کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور آپ نے فرمایا اسامہ کہاں ہے؟ اور اسامہ آخری آدمی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی وفات سے پہلے۔ اسامہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی ان سے، اور بول نہیں سکتے تھے آپ، وفات سے چند گھنٹے غالباً پہلے ہی ہوئے ہوں گے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اسامہ کے جسم پہ رکھ دیے اور زبان سے کچھ پڑھتے رہے۔ یہ آخری آدمی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور اسامہ سے بڑا تعلق تھا۔ تو آپ نے کہا اسامہ کہاں ہے؟ تو معلوم ہوا اسامہ نہیں ہے، تو آپ نے کہا اسامہ کو آنے دو۔ لاکھ سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا مجمع کھڑا ہے اور اسامہ رضی اللہ عنہ کا انتظار ہو رہا ہے۔ جب اسامہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھایا اپنے ساتھ، تو کچھ لوگوں نے کہا یہ چپٹی ناک اور سیاہ رنگت، اس کا انتظار تھا بس۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ اس پہ بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں جو کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے،
ہم سمجھتے ہیں یہ انہیں سزا ملی اس دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا. یہ اس انتظار پر اعتراض کرنے کی سزا خدا نے دی، ایمان چھن گیا. اسی لیے جہاں آدمی کا اصلاح کا، تزکیے کا، ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے، احتیاط سے کام لینا چاہیے. خام خواہ اپنے مشائخ پہ، اپنے بزرگوں پہ اعتراض سے وہ جو روحانیت اور برکت ہے وہ اٹھ جاتی. بڑی سمجھ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے سمجھیں. خام خواہ اعتراضات میں نہیں پڑنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے کہ اللہ کے رسول کیسے انتظار فرما رہے ہیں، کس کا ہے، لیکن انہوں نے سیدھا ڈائریکٹ اعتراض کرنا شروع کیا. اور یہ چیز یہی ان میں تھی. انہوں نے کہا اگر ہم سے مشورہ لیا جاتا اس میدان جنگ میں ما قتلنا ہاہنا، ہم تو کبھی بھی یہاں قتل نہ ہوتے. قل لو کنتم، اللہ نے جواب دیا ان منافقین کو. اللہ نے فرمایا قل لو کنتم، ان سے کہیے کہ اگر تم فی بیوتکم، اپنے گھروں میں ہوتے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، لبرزا، تو ابھر پڑتے، لبرزا بلند ہو جاتے، لبرزا نکل آتے، لبرزا وہ لوگ ظاہر ہو جاتے، الذین کتب علیہم القتل، جن کے لیے اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، الی مضاجعہم، اپنی شہادت کی جگہ پر وہ اپنے گھروں سے اٹھ کر پہنچ جاتے. اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی تو موت آنی ہی تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مرو نہیں. اگر تمہاری بات یہی رہتی کہ مدینہ منورہ میں اللہ نے کہا اگر ہم نے موت دینی تھی نا تو پھر اپنے گھروں سے نکل کے بھی احد کے میدان میں پہنچ جاتے اور انہیں موت آ جاتی. اس کا مشاہدہ ہم سب لوگ اپنی زندگی میں کرتے ہیں. اس پہ غور کیجئے گا کبھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کو موت آتی ہے تو وہ اس زمین کی طرف خام خواہ سے کوئی کام نکل آتا ہے اور جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے. پہلے کبھی نہیں گیا ہوتا، نہ کوئی خاص کام ہوتا ہے، بس گویا کہ وہ مرنے ہی کے لیے چاہتا ہے. یہ ہے وہ چیز. ترمذی کی روایت میں یہ حدیث آئی ہے. یہ یہاں بھی وہی بات ہے. اللہ نے کہا تم کہتے ہو کہ کوئی نہ مرتا، جب ہم نے لکھ دیا تھا ان کا شہید ہونا. الی مضاجعہم، مسجع وہ جگہ جہاں پر شہید ہو کوئی. ولیبتلی اللہ، اور اس لیے بھی سب کچھ ہوا ہے کہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، امتحان لینا چاہتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ما فی صدورکم، جو چیز کے تمہارے سینوں میں ہے. ولیمحص، اور اللہ تعالیٰ بالکل خالص کر دے. اللہ کو یمحص، اس کا ترجمہ بہت اچھا کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ نکھارے. نکھار کا جو ترجمہ ہے نا اور کوئی نہیں ہو سکتا. ولیمحص، اور نکھارنا تھا اللہ نے ما فی قلوبکم، جو کچھ کے تمہارے دلوں میں کھل کے سامنے آ جائے. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے وہ دیں، جنہوں نے بھاگنا ہے وہ بھاگیں، جس نے لڑنا ہے دل کھول کے آج لڑ لے. اللہ نے چاہا کہ یہ سب چیزیں آئیں. واللہ علیم، اور اللہ علم رکھتا ہے بذات الصدور، ان چیزوں کا اللہ کو علم ہے جو تمہارے جی میں بات ہے. یعنی اس شکست میں جن کو شہید ہونا تھا وہ ہو چکے، جنہیں ہٹنا تھا وہ ہٹ گئے، جنہوں نے باتیں کرنی تھی وہ اپنی باتیں کر چکے، جن پہ اونگ آنی تھی وہ اونگ آ گئی، جنہوں نے اپنی رائے یہ چیزیں تھیں سب کی سب چیزیں آ گئیں. اللہ نے سب کچھ اس لیے کیا کہ سچے لوگ اور منافق لوگ کھل کے سامنے آ جائیں. ان الذین تولوا منکم، اور وہ لوگ جنہوں نے منہ پھیر لیا تھا اس دن تم میں سے. اب صحابہ رضی اللہ عنہ سے خطاب ہے. جن لوگوں نے منہ پھیر لیا تھا تم میں سے، یوم، اس دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ آپس میں لڑے. دو گروہ ایک دوسرے کے مقابل میں آئے. ایک گروہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تھا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ وہ تھا جو کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھا. انما استزلهم الشیطان، یقیناً شیطان نے کیا کیا تھا، مستزلهم، انہیں اصل راہ سے ہٹا دیا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی راہ سے ہٹا دیا تھا، ڈگمگا دیا تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنا درہ نہ چھوڑتے، اپنی جگہ نہ چھوڑتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جمے رہتے. لیکن ہوا کیا، استزلہ،
یہ ذلہ کا لفظ جو ہے نا، یہ ہے، اس پہ یہ لوگ بہت بحث کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اپنی راہ سے ہٹ گئے تھے. اچھا صاحب، سورہ اعراف ذرا دیکھیے، 9 پارے میں سورہ اعراف آغاز سے سورہ اعراف 8ویں پارے میں دیکھ لیجیے، جو حصہ ہے اس کا 8ویں پارے میں 7ویں سورت. جی میں بتاتا ہوں. یا چلیے پہلے پارے میں دیکھ لیتے ہیں. پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں دیکھیے آپ، آیت نمبر ہے آیت نمبر 34 دیکھ لیجئے. صرف ایک لفظ دکھانا ہے. یہاں لفظ یہ آیا ہے، پہلا پارا سورہ بقرہ اور 34 نمبر آیت. یہاں لفظ یہ آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اور وہ لوگ جنہوں نے منہ پھیر لیا تھا اس دن جس دن دو فوجیں آپس میں ٹکرائی ہیں. انما استزلهم الشیطان، شیطان نے انہیں کیا کیا؟ ہٹا دیا، ڈگمگا دیا. زلہ کا لفظ آیا نا، یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا آدم آپ اور آپ کی اہلیہ بس تم دونوں اس جنت میں رہو اور جس جگہ سے چاہو کھاتے رہو اور اس درخت کے قریب نہ جانا وگرنہ تم بے انصاف ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا. دیکھا زلہ کا لفظ یہاں بھی آیا ہے نا، یہی لفظ یہاں بھی آیا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ اگر اعتراض ہے تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام پہ بھی اعتراض ہونا چاہیے، حوا پہ بھی اعتراض ہونا چاہیے. جو وہاں جواب دیتے ہیں وہ یہاں دے لیں. اور آگے کیا ہے؟ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، اللہ نے فرمایا اور شیطان نے تمہیں ڈگمگا دیا. کس وجہ سے؟ ان کے گناہ کی شامت کی وجہ سے. گناہ کیا ہو گیا تھا؟ جو بھی گناہ ہوا احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، کیوں ہٹے؟ اور یہ سب کچھ ہو گیا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ نے ان سب چیزوں کو معاف کر دیا، دوبارہ فرما دیا. پہلے کہا عَفَا عَنْهُمْ، انہیں معاف کیا ہے. دوسری مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب چیزوں کو معاف کر دیا. اور اللہ جب بخش چکا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں تو پھر کیا بحث کی بات رہ جاتی؟ اللہ نے کہا ہم نے بخش دیا، ختم ہوئی بات. ان اللہ غفور، اور اللہ ہے ہی در حقیقت مغفرت کرنے والا، بخشتا رہتا ہے. حلیم اور حلم والا ہے. اگر گناہوں پہ بخشش نہ دے یا ڈھیل نہ دے تو پھر تو دنیا میں کوئی رہے ہی نہ. حلیم ہے، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، چھوڑے رکھتا ہے. لیکن جب حلم کی ایک حد ہو جاتی ہے پھر پکڑ لیتا ہے، وگرنہ اللہ کسی کو بھی یک بارگی نہیں پکڑ لیتا. غفور کے بعد حلیم کا جو لفظ لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی مہربانی کرتا ہے، بڑا بردبار ہے اور بڑے تحمل والا ہے، ایک دم سے نہیں پکڑ ہوتی. تھوڑی دیر ٹھہری پھر اگلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احد کے معاملے میں جتنی باتیں اب تک ہو گئیں ان میں اللہ تعالی نے 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سے درگزر کیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اللہ نے یہ بتلایا کہ اللہ نے انہیں معاف کیا. اب اس کے بعد یہ جو نیا رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں
اللہ تعالی نے یہ بات یہاں سے پھر شروع کی ہے منافقین کے متعلق بھی، اور کچھ اس میں اہل ایمان کو بھی تسلی دی ہے، اور 156، 57 اور 58 نمبر کی یہ تینوں آیات اس معاملے میں اللہ نے نازل کی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین، مت بننا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، کفر کیا، وقالوا اور کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذ ضربوا فی الارض جب وہ گئے ہیں زمین میں تجارت کرنے کے لیے، اور او کانو یا وہ ہوں غزن جہاد میں غازی، لو اگر کانو عندنا وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو تو نہ مرتے، وما قتلوا اور نہ ہی وہ شہید ہوتے، لیجعل اللہ تاکہ اللہ اسے کر دے، ذالکا اس چیز کو، حسرتن فی قلوبہم ان کے دلوں میں افسوس، واللہ یحیی و یمیت اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ بھی تمہارے کام ہیں اللہ ان کو دیکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان منافقین کا پھر رد ہے جنہوں نے پہلے تو بات یہ چھیڑی کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو کوئی نہ مرتا، اور ہماری بات مان لی جاتی تو لوگ محفوظ رہتے۔ اب یہ ان کی بات نئی ایک آ گئی، اور اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ تھے تو یہ منافق، لیکن اللہ نے بجائے اس کے کہ کہتے کہ وہ نفاق والے تھے، اللہ نے فرمایا جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ ان کا جملہ جو آگے آ رہا ہے وہ کفریہ ہے۔ وقالوا لاخوانہم اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں۔ یہ جو لام کا لفظ ہے نا، اس کا ترجمہ آپ دیکھیے، یہ کچھ لوگوں نے کر دیا غلطی۔ اب جو لوگ شہید ہو گئے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، منافق ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو وہ شہید نہ ہوتے۔ تو اب یہ ان کے بارے میں کیسے رہے ہیں؟ ان سے ملاقات تو ہے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قالوا لاخوانہم اپنے بھائیوں کے لیے کہا، یہ نہیں، بلکہ لام کا مطلب یہ ہے کہ ان بھائیوں کی بابت یہ کہا، ان کی نسبت سے یہ کہا، ان کے لیے یہ کہا جو دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے اگر یہاں پر ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ وقالوا لاخوانہم اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، تو سے یہ ترجمہ یہاں غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھائی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، منافق جو دنیا سے گزر گئے، تو سے تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے بعض انگلش کے تراجم میں یہاں سے آ گیا اور وہ غلط ہے۔ یہ لام جو ہے عربی میں کئی قسموں کا آتا ہے، اور ایک ہے تبلیغ کے لیے لام، یعنی اس کو بات پہنچانے کے لیے، یہاں کس تک پہنچائیں گے، وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ اور ایک لام آتا ہے تعلیل کے لیے، سبب ظاہر کرنے کے لیے، بات کی وجہ، اس کی ریزن ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اس وقالوا لاخوانہم انہوں نے اپنے بھائیوں کی وجہ سے یہ کہا، بھائیوں کے لیے یہ کہا، کیا؟ اذا ضربوا فی الارض جب ان کے وہ بھائی زمین میں کہیں گئے، ضربوا فی الارض کا مطلب ہے زمین میں رزق کا تلاش کرنا، تجارت کا کرنا۔ تو تجارت کے غرض سے جب ان کے بھائی گئے، ایک بات سفر کو نکلے، او کانو غزن یا وہ کیا تھے؟ غازی تھے۔ غزن غازی کی جمع، غازی وہ جو میدان جنگ میں بجائے شہادت کے فتح پا کے واپس آ جائے۔ تو جو غزوے میں گئے یا جہاد میں گئے، انہوں نے کہا ان منافقوں نے، لو کانوا عندنا اگر وہ لوگ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو وما قتلوا تو نہ ہی تو وہ مرتے اور نہ ہی وہ قتل ہوتے، نہ ان پہ موت آتی اور نہ ہی وہ شہید کیے جاتے، دونوں باتیں نہ ہوتی۔ ایک تو مرنا ہے وہ اپنے طبعی اختیار سے، یعنی مرتے بھی نہ، اور ایک ہے قتلوا
یعنی مارے جاتے کوئی اور انہیں مار دیتا جو اپنے اختیار کے علاوہ ہے. اختیار سے مراد طبعی موت ہوئی نا کہ لو کانو عندنا ما ماتوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو اپنے اختیار سے نہ مرتے، یعنی طبعی موت نہ مرتے. اور یا یہ ہے کہ موت ان پہ مسلط کر دی گئی، وما قتلوا، یعنی یہ بھی نہ ہوتا، نہ کوئی نے مار سکتا نہ وہ خود مرتے. اللہ نے فرمایا یہ عقیدہ بنا لینا کہ فلاں آدمی ہمارے پاس ہوتا تو موت سے بچ جاتا، اسے موت نہ آتی. یہ جو غلط عقیدہ ہے نا، لیجعل اللہ، اس لیے ہے اللہ نے کیا کیا ہے، اسلام کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ لیجعل اللہ، اس عقیدے کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا ان کے دلوں میں، یہ باریک بات ہے ذرا سمجھیے گا، اس عقیدے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں مزید حسرت پیدا کر دی، اور اس عقیدے کی وجہ سے ان کے دلوں میں مزید افسوس پیدا ہوا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے. اللہ نے کہا اس عقیدے کی وجہ سے ہم نے مزید افسوس ان منافقوں کے دلوں میں پیدا کیا، مزید حسرت پیدا کی تاکہ اور چلو. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ لیجعل اللہ، اللہ نے یہ عقیدہ ان کے دل میں اس لیے ڈالا، ایک عقیدے کی وجہ سے، اور ایک یہ کہ اللہ نے ڈالا، لام تعلیل کے لیے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ عقیدہ ان کے دل میں ڈال دیا، حسرتن فی قلوبہم، ان کے دلوں میں اور افسوس اٹھے مسلمانوں کے متعلق جو ان کے دل میں خرابیاں تھیں، اور مسلمانوں کو جتنا وہ برا سمجھتے تھے ان کے دل جلیں اس بات سے، یہی سوچتے سوچتے مر جائیں کہ فلاں ہمارے پاس ہوتا تو موت نہ آتی. اتنا خراب عقیدہ، اللہ پہ ذرا بھروسہ نہیں. ارے واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے. اگر وہ نہ جاتے کہیں اور تمہارے پاس گھر میں بیٹھے رہتے تو کیا تم انہیں موت سے بچا سکتے تھے؟ یہ ہے بعض اوقات بات ہوتی ہے چھوٹی سی آدمی سمجھتا، لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑی گراں گزرتی ہے اور ناراضگی کے اسباب مول لے لیتا ہے. اب یہ کہنا کہ ہمارے بھائی اگر ہمارے ہی پاس رہتے تو نہ مرتے، پھر تم کیا کر لیتے اگر موت آنی تھی اللہ کی طرف سے تو تم کیسے اس سے بچا سکتے تھے؟ بہت سے لوگ آج کل بھی کہتے ہیں فلاں کو بڑی بے وقت موت آ گئی. ارے بے وقت کہاں سے آ گئی؟ وقت پورا ہو گیا، اللہ نے یہی طے کیا تھا. بے وقت تو نہ ہوئی، وہ تو وقت پہ ہی ہوئی. ہاں اس وقت پہ نہیں ہوئی جب آپ چاہتے تھے، اور انسانوں پہ چاہنے پہ چھوڑ دیں وقت کے جب تم چاہو تب موت آیا کرے تو پھر تو مرے ہی نہ، قبرستان ہی اجڑ جائیں. اللہ نے فرمایا یہ عقیدہ اس لیے ہم نے ان کے دل میں ڈالا تاکہ ان کو اور حسرت ہو اور جلیں اپنے جی میں. واللہ یحیی، اور اللہ تعالی زندہ کرنے والا ہے اور موت دینے والا ہے. زندگی اور موت دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں. یہ عقیدہ کیسا برا بنا لیا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی جو عمل تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے. اللہ کو خوب خبر ہے کہ جو جو چیزیں تم لوگوں نے اپنے تئیں ایجاد کر رکھی ہیں، جو جو چیزیں تم سوچتے ہو خدا کو سب معلوم ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں اگر اللہ کی راہ میں تم مارے جاؤ. اس آیت پہ غور کیجئے، کتنی بڑی بشارت خدا نے دی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ. مراد کیا ہے؟ جہاد میں گئے، کسی نے مار دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، شہید ہو گئے. کوئی ایسی صورت پیش آ گئی جو آدمی کی اپنی اختیاری طبعی چیز نہیں تھی، مر گئے، ایک درجہ ہوا. دوسرا فرمایا او متم، یا تم مر گئے. کہاں مر گئے؟ یہ پھر لوٹ کے اسی کی طرف آ رہا ہے فی سبیل اللہ. یہ جو فی سبیل اللہ ہے نا، اللہ کی راہ میں، اس کا تعلق ہے دو چیزوں کے ساتھ، دو فعل کے ساتھ، ایک قتلتم کے ساتھ اور ایک متم کے ساتھ. اور یہ او جو درمیان میں آیا ہے یا، مطلب یہ کہ یہ صورت پیش آ گئی یا یہ صورت پیش آ گئی، دونوں میں سے کوئی صورت بھی. فی سبیل اللہ ایک ہے، سمجھیے گا اس بات کو، فی سبیل اللہ ایک ہے، اللہ کی راہ میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس اللہ کی راہ میں کیا ہوا؟ دونوں میں سے کوئی ایک صورت پیش آ جائے، قتل تم شہید ہو جاؤ، اور متم یا تمہیں موت آ جائے، دونوں میں سے کوئی بھی چیز، لیکن ہو اللہ کی راہ میں
لمغفرۃ من اللہ، تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، اللہ کی طرف سے تم بخشے جاؤ گے، ورحمۃ، اور خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی، خیر، اور اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت دونوں اچھی ہیں، مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وہ کون جمع کرتے ہیں؟ وہ جو 156 نمبر آیت دیکھیے نا، اسی میں ہیں منافقین، 156 نمبر آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، بلکہ یہی آیت ہے، ہاں اسی آیت کے شروع کے اس سے پچھلی آیت، ہاں اس سے پچھلی آیت میں دیکھیے 156 میں، لا تکونوا کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہمارے بھائی ہمارے ہی پاس رہتے اور کہیں نہ جاتے تو پھر موت نہ آتی۔ اللہ نے فرمایا جتنی چیزیں وہ جمع کرتے ہیں نا، ان کے بھائی انہی کے پاس رہتے، فرض کرو زندہ بھی رہتے، فرض کرو ساری دنیا بھی سمیٹ لیتے تو کیا ہو جاتا؟ خیرم، اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت دونوں چیزیں اس سے اچھی ہیں جو کچھ کے وہ لوگ سمیٹتے ہیں، جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دو حالتوں میں سے ایک حالت میں رہنا چاہیے، رہے اللہ کی راہ میں، شہادت آ جائے تو کوئی نہیں، پھر بھی اللہ کی مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ نے فرمایا او متم اے فی سبیل اللہ، یا تمہیں اللہ کی راہ میں موت آ گئی تو بھی اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت رہے گی۔ اس سے بڑا اچھا قاعدہ کلیہ اور رسول کی بات مفسرین نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جو آدمی اپنے گھر بیٹھے بھی مر جائے، اگر اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں اسے ملیں گی، مغفرت بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی۔ اس لیے کوئی نہ کوئی خدا کی راہ کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں نکل گیا دین پھیلانے کے لیے، یہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے، نہیں کہیں گیا جہاد کر رہا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے، وہاں بھی نہیں جا سکا، گھر بیٹھ کے خدا کے دین کا کام کر رہا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے۔ دین کا کام کوئی نہ کوئی کرتا رہے، حتیٰ کہ عبادت ذکر کے لیے اللہ کے لیے گھر میں بیٹھ کے، یہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو بھی خدا کی راہ میں مارا جائے یا خدا کی راہ میں موت آ جائے، دونوں صورتوں میں اللہ کی مغفرت بھی شامل حال رہے گی اور رحمت بھی۔ اس لیے بعض حضرات ان آیات پہ عمل کرنے کی وجہ سے لکھتے رہتے تھے قرآن پاک بیٹھ کے، اور وہ کہتے تھے یہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے، ہم قرآن کو پورا لکھ لیں گے، کوئی پڑھے گا تو یہ ہے تو اللہ ہی کی راہ، وہ کہتے تھے مغفرت بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی۔ دین کا کوئی بھی کام جس پہ شرح صدر ہو، دل کھل جائے کہ واقعی یہ دین کا کام ہے اللہ کی راہ کا، اور اہل علم بھی بتا دیں کہ یہ واقعی اللہ کی راہ ہے، بس کرتا رہے، ساری زندگی کرتا رہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے، حدیث کی کوئی کتاب ہے، کوئی مسلمانوں کا کام جو ڈھنگ کا ہے، جس کی ضرورت ہے اپنی نیت صاف کر کے گھر بیٹھ کے بھی اگر کرتا رہے گا تو وہ اللہ ہی کی راہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ اس میں مر جائے یا شہید ہو جائے، دونوں صورتوں میں خدا کی مغفرت بھی ہے اور خدا کی رحمت بھی۔ دیکھا ہے کتنا بڑا مقام کہ مغفرت بھی شامل ہو گئی اور رحمت بھی شامل ہو گئی، اور لوگ اگر اس قسم کی آیات کو پڑھیں اور تعلیم انہیں حاصل ہو تو کیا آخر ٹوٹا اور خسارہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے خدا کا دین کا کام کر لے۔ 2 آیتیں کسی کو پڑھا دیتا ہے، یہ بھی تو اللہ ہی کی راہ ہے، پڑھ لیتا ہے جا کے 1 آیت کسی سے، یہ بھی تو اللہ ہی کی راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے فجر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی فلاں مقام پہ مدینہ منورہ جائے، وہ جگہ ایسی تھی جہاں اونٹنیاں بیچتے تھے، اور آپ نے فرمایا ایسی اونٹنی جو بالکل صحیح سالم اور صحیح حالت میں اسے ملے اور مفت میں ملے، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کون چھوڑتا ہے، سب پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 2، انہوں نے کہا اللہ کے رسول 2 بھی، اور آپ نے فرمایا 3، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول 3 بھی، تو آپ نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی اگر 1 آیت مجھ سے آ کے پڑھ لے گا، علم حاصل کر لے گا، تو یہ اس اونٹنی سے بہتر ہے جسے وہ خرید کے اپنے گھر میں لے جائے۔ اللہ کی کسی بھی راہ کا کام کرتا رہے۔ آدمی سمجھتا ہے مسلمانوں کے لیے یہاں سکول نہیں ہے،
یا ان کے لیے ایک ادارہ تعلیم کے لیے ہونا چاہیے تاکہ مسلمان بچے کافروں سے الگ پڑھیں، ساری زندگی یہ کام گھر بیٹھ کے کرتا رہے، وہ اس آیت میں شامل ہے. سمجھے؟ اس لیے اللہ کی راہ کوئی ایک نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کی اتنی راہیں ہیں. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے وارف المعارف میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اتنے سانس نہیں لیتا جتنا اللہ کی راہیں اللہ تک پہنچنے کی. بعدد الانفاس، سانسوں کے بقدر اللہ تک پہنچنے کی راہیں ہیں. کئی چیزیں آدمی آسانی سے کر سکتا ہے، بس زندگی میں ایک ہی کام کر لے. یہ جو بڑے بڑے اکابر تھے انہوں نے زندگی میں زیادہ کام نہیں کیے، بہت سو نے تو ایک کام کر لیا. ایک آدمی بیٹھ گیا، اس نے کہا اور تو کوئی کام مجھے کرنا نہیں ہے، بس زندگی بھر یہی کام کرنا ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی میں جو کام کیا ہے قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا. بس پھر ساری زندگی سے ہی دیکھتے رہے کہ کہاں کون سا لفظ مناسب ہے، کہاں کون سی بات ہے، کیسے آگے کریں پیچھے کریں، بس اسی قرآن پاک پہ کرتے رہے سارا کام. اور اس آدمی کی زندگی کے متعلق ایک صفحہ نہیں ملتا اب تک، ہمیں نہیں ملا باوجود تلاش کے اور ڈھونڈنے کے کہ ایک صفحے میں لکھتے ہیں کہ حضرت نے کیا کیا زندگی میں. سر سید نے آثار السنادید میں کتنی سطریں، کتنی لائنز ان کے متعلق لکھی ہیں، مگر یہی لکھا ہے کہ حضرت والا اور فلاں اور فلاں، اور بس ان کے مناقب اور ان کے بڑے بڑے لقب بیان کر دیے. باقی وہ تھے کیا، کرتے کیا تھے، کیسے، وہ یہ کچھ نہیں لکھا، کوئی پتہ نہیں چلتا. لیکن زندگی میں ایک جو کام کر گئے ہیں، 1205 میں ترجمے کو مکمل کیا، آج 1425، 225، 225 برس کے بعد ہم یہاں بیٹھ کے ان کے ترجمے کی تعریف کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. یہ ایک ہی کام تھا نا، کہیں نہیں گئے، نہ جہاد میں نہ کہیں اور، اپنی مسجد میں بیٹھے رہے اور جس جگہ بیٹھ کے کام کرتے تھے دیوار سیاہ پڑ گئی، کالی پڑ گئی تھی. بڑی بشارت ہے. اللہ نے فرمایا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں تمہیں شہادت مل جائے، او متم، یا تمہارا انتقال ہو جائے، پھر کیا ہوگا دونوں صورتوں میں؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ کی رحمت تمہاری شامل حال ہو جائے گی، اللہ کی مغفرت تمہاری شامل حال ہو جائے گی. دونوں چیزیں. اور اللہ نے کہا یہ اس سے بہت زیادہ اچھا ہے. مما یجمعون، یہ جو منافق کہتے ہیں نا دنیا میں زیادہ جی لیں اور ہمارے بھائی ہمارے پاس ہوتے اور موت نہ آتی، یہ وہ ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ چیز یہ ہے خدا کی رحمت. ایک آدمی ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، روز اتنے پیشنٹس کو میں دیکھوں گا اللہ کے لیے. ایک آدمی کہتا ہے اسپتال بنانا چاہیے، سارے علاقے میں اسپتال نہیں، مسلمانوں کے کام آئے گا، انہیں سہولت ملے گی، یہ اللہ ہی کی راہ ہے. ایک آدمی پیسے جمع کر رہا ہے کہ میں نے جانا ہے حج پہ اور 5 سال میں پیسے یہ جمع ہوں گے، اللہ ہی کی راہ میں ہے. جتنے بھی پیسے وہ روز، ہر ہفتے، ہر مہینے بچا کے رکھتا ہے، یہ اللہ ہی کی راہ ہے، کچھ نہیں کر رہا، اپنے بینک بیلنس اور اکاؤنٹ کو چیک کرتا ہے کہ خدایا حج کرنا ہے، یہ اللہ ہی کی راہ ہے اور کوئی راہ نہیں. اس لیے کسی پہ بھی اعتراض کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، وہ پتہ نہیں خدا کی کس راہ میں کام کر رہا ہو اور اس کو یہ مغفرت اور رحمت دونوں چیزیں خدا کی جانب سے مل جائیں اور ہم منہ تکتے ہی رہ جائیں. اور اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کام کرتے رہو، زندگی بھر، عمر بھر. چندہ جمع کرنا ہے یہی کرتے رہو، چلو بھائی لکھنا ہے کچھ لکھو، پڑھنا ہے پڑھو. انجینئر ہے نقشے ہی بناتا رہتا ہے اس نیت سے بیٹھ کے کہ مسلمانوں کے کام آئیں گے، ایسی مساجد ہونی چاہیے، ایسی ایسی چیزیں ہونی چاہیے. یہ خدائی کی راہ ہے، اس میں کام کر رہا ہے. کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں کام کرنے والا ہے کہ یہ چیزیں لوگوں تک پہنچانی چاہیے. یہ اللہ ہی کی راہ ہے اور کیا ہے. اللہ نے کہا ہے جو کوئی بھی میرے راستے میں مارا گیا شہادت ملی، بہت اونچا درجہ. اور دوسرا او متم، یا اسے موت آ گئی خدا کی راہ میں، لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہے. دونوں چیزیں اسے پہنچیں گی اور یہ دونوں چیزیں خیر مما یجمعون، اس سے کہیں زیادہ اچھی ہیں جو چیزیں تم جمع کرتے ہو. وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ گے. ترجمہ تو یہ ہے
لئن کا ترجمہ اگر خالصتاً لغت کے اعتبار سے کریں تو پھر تو یہ ہوگا وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، اور مراد اس کی یہ ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، او قتلتم، یا تم شہید ہو جاؤ گے، دونوں صورتوں میں، اللہ کی راہ میں دونوں صورتوں میں یا کسی بھی صورت میں تم مر گئے یا تم قتل تم مارے گئے، لا الی اللہ تحشرون، یقیناً تم اللہ ہی کے پاس اکٹھے ہو جاؤ گے. نیک کام پر نکلے اور مر گئے، مارے گئے، کوئی افسوس نہ کرو، اللہ کے پاس سب اکٹھے ہو جائیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ نے اس پہ ایک حاشیہ لکھا ہے، اس حاشیے کو ہم آپ کو سناتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو اوپر کافروں کا ذکر آیا تھا نا کہ انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس ہوتے تو موت نہ آتی، وہ جو عقیدے کی خرابی تھی، حضرت نے اس پہ حاشیہ لکھا ہے. فرماتے ہیں اس پہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے اللہ ہی پاس اکٹھے ہو گئے. حاشیے میں لکھتے ہیں یعنی نیک کام پر نکلے اور مر گئے یا مارے گئے تو نکلنے پر افسوس نہ کریے. پرانی اردو ہے نا، نکلنے پر افسوس نہ کریے، یعنی نکلنے پہ افسوس نہ کرو. اس میں انکار آتا ہے تقدیر کا. دیکھا کہاں جا کے زد پڑتی ہے، تقدیر کے عقیدے پہ زد پڑتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو ہم یہ نہ کرتے، مارے نہ جاتے. اور آخرت کا فائدہ نہ دیکھنا دوسری خرابی، یعنی ایک تو تقدیر کا انکار ہوا، دوسرے آخرت کا فائدہ نہ دیکھنے کا کہ اگر مارا گیا ہے یا موت آ گئی ہے اللہ ہی کے راستے میں نکلا ہے نا، خدا کے ہاں قبول ہو جائے گا. تیسرے فرماتے ہیں دنیا کے جینے کو عزیز رکھنا یہ سب خصلت ہے کافروں کی. یعنی کافر جو ہیں وہ ان چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ دنیا میں زیادہ دن جی لیے اور پھر اسی طرح آخرت کا نہ ماننا. حضرت فرماتے ہیں یہ کافروں کی خصلتیں ہیں، اور اس آیت میں اللہ نے رد کیا ہے اس کا. اس لیے جو اگر بہت زیادہ ہوتی رہتی ہے نا تقدیر کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی کے متعلق، ایک تو اگر یہ ہے کہ انسان انتظامی امور میں کرتا ہے نا، کسی کو ڈانٹتا ہے یا بتاتا ہے کہ اگر تم یہ کرتے تو یہ چیز نہ پیش آتی، اگر دروازہ بند رکھتے تو گھر میں ڈاکہ نہ پڑتا، سمجھانے کی غرض سے. ایک ہے کوئی واقعہ ہو جائے اور اس میں اگر اور مگر سے کام لینا، افسوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو یہ کہتا ہے کہ اگر ایسے نہ ہوتا تو ایسے ہوتا، فإنها تفتح باب الشیطان، وہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، مت کہو ایسے. فرمایا یہ کہا کرو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا تھا ہو گیا بھائی، اور اللہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا. شیطان کا دروازہ اس طرح سے کھلتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے طبیعت میں کہ کاش ایسے کر لیتے، کاش ایسے ہو جاتا. تو اگر آپ کر بھی لیتے تو ہوتا تو پھر بھی وہی جو اللہ نے چاہا تھا. اس لیے منع کیا ہے ہر وہ چیز جو انسانوں کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے نا، منع کیا ہے کہ مایوسی مت پھیلاؤ، اللہ کے ساتھ امید، اچھا تعلق اللہ سے قائم رکھو. اس لیے یہاں بھی یہی بات ہے کہ تقدیر کے عقیدے پہ زد پڑتی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو تم مرو او قتل تم، یا تم شہید ہو جاؤ، لا الی اللہ تحشرون، اللہ ہی کے پاس اکٹھے ہو جاؤ گے نا تو اللہ جزا دے گا. فبما رحمت من اللہ، اور یہ ماں کا جو لفظ آیا ہے فا کا لفظ آیا ہے پہلے سو اب تک جو باتیں تم سن چکے ہو، اب تک جو باتیں ہو چکی ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں، ماں بڑی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں، ماں کا ترجمہ کر لیجئے ہی، صرف یہی بات ہے. کیا رحمت من اللہ، اللہ ہی کی رحمت ہے، صرف اللہ ہی کی رحمت ہے. اس سے کیا ہو گیا؟ لنت لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے نرم دل ہے. فبما رحمت من اللہ، یہ صرف اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. ولو کنت فظا، اور اگر آپ تند خو ہوتے، تیز بولنے والے ہوتے، غلیظ القلب، اور آپ کا دل سخت ہوتا، لانفضوا من حولک، آپ کے گرد ان میں سے کوئی نہ ٹھہرتا، سب چلے جاتے. یہ خاص اللہ کی رحمت ہے آپ پہ
کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہوتے اور فضن زبان کا تیز ہونا، سخت بولنا، اگر آپ ایسے ہوتے لن فضوا من حولک، کوئی بھی آپ کے گرد نہ ٹھہرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دین کا کام کرنا ہو تو آدمی اپنی زبان کو اور اپنے دل کو نرم رکھے۔ زبان رکاوٹ بن جاتی ہے، مذاق اڑانے سے زبان رکاوٹ بن جاتی ہے دین کے کام میں، کسی کے ساتھ سختی سے پیش آنے سے۔ اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے جتنا بھی دین کی طرف بلانا ہے کسی بھی طریقے سے نرمی ہونی چاہیے۔ پالیسی کیا بناتے ہیں بھائی تجارت میں؟ یہی نا کہ آپ کے ہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ، یہی مانتے ہیں کہ گاہک ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے، چاہے پتا ہو کہ غلطی اسی کی ہے تو بھی تجارت جو کرنی ہے۔ تو اس کی نظر ہوتی ہے دکاندار کی اس کی جیب پہ، اور جس نے اللہ کی طرف بلانا ہو نا اس کی نظر جیب ہی کے مقام پہ تھوڑی سی پیچھے چلی جاتی ہے، دل پہ، تو وہ سمجھتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے مجھے اپنی بات پوری کرنی ہے، اپنی بات کا پیغام اس تک پہنچانا ہے۔ جہالت ہے، نادانی ہے، علم آ جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بدقسمتی کہہ سکتے ہیں، اسلام کو بعض اس کے پریزنٹ کرنے والے ایسے مل جاتے ہیں جو بڑے سخت ہوتے ہیں۔ وہ پہلا جملہ ہی یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ کافر ہو اور مارو اسے، وہ کافر ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور یہودی ایسے اور عیسائی ایسے۔ اس سے اپنے نفس کی جتنی بھی تسکین ہو جائے بہرحال، لیکن اسلام نہیں پھیلتا، نہ یہ کوئی اسلام کی خدمت ہے، سمجھے؟ اس لیے ہمیشہ نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، لوگوں کو نرمی کے ساتھ دین کی طرف بلانا چاہیے۔ اور ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو انسان اپنے بندے سے کتنی محبت ہے۔ باتیں تو بہت سی سمجھ میں آتی ہیں لیکن کیا کروں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے اور اگر آپ تیز بولنے والے ہوتے لن فضوا من حولک، ان میں سے کوئی بھی آپ کے گرد نہ ٹھہرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی گئی کہ آپ اتنے اچھے ہیں، اور اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے اخلاق کے ساتھ جڑی ہوئی، اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے فرمایا نا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کیا تو ایک آدمی دیکھ کے بڑا عجیب اسے محسوس ہوا، اسے کہا اللہ کے رسول میرے تو 10 بچے بچیاں ہیں، میں تو کسی کو ایسے پیار نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اگر رحمت تیرے دل میں نہیں رکھی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ انسان کے دل میں نرمی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، انسان انسانوں ہی کے ساتھ جیتا ہے نا۔ فرمایا ہے ان میں سے کوئی آپ کے گرد نہ ٹھہرتا۔ تو اب یہ بات ہو گئی احد کی، انہوں نے جگہ چھوڑ دی، بظاہر شکست ہو گئی وقتی طور پہ، اور آپ کو اس پہ غصہ ہے، فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیجیے۔ 2 مرتبہ خدا نے خود کہا کہ اف اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف کیا، یہاں فرماتے ہیں فاعف عنہم، آپ درگزر کیجیے ان سے، چھوڑیے اس بات کو، واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے اللہ سے درخواست کیجیے کہ اللہ انہیں بخش دے، آپ ان کے لیے استغفار کیجیے۔ غلطی وہ کریں اور استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، یہ مقام ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا۔ دیکھا ہے ان کی شان میں کوئی بات قرآن میں نہ آتی تو سمجھنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ پوری امت کا بیڑا ڈوب جاتا، بیڑا غرق ہو جاتا اس ایک حرکت سے کہ انہوں نے بظاہر جو درہ چھوڑ دیا۔ اگر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ پیش آتا تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ نے کہا فاعف عنہم، چھوڑ دیجئے ان سے، درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور آپ انہیں ان کے لیے استغفار کی درخواست کیجئے اللہ سے۔ یہ اس مقام کے لوگ ہیں۔ وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ مشورہ بھی آئندہ کیا کیجیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا غصے میں کہ آئندہ میں تمہیں خیال تھا کہ غنیمت کا مال میں لے جاؤں گا اور آئندہ میں تم سے کوئی مشورہ بھی نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وشاورہم فی الامر، اور کام جب بھی پیش آئے ان کے ساتھ مشورہ کیجیے۔
یہ اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے اللہ کو عزیز ہیں. اس لیے جو زبان، جو قلم، جو چیز کرتی ہے نا، ان کی شان میں گستاخی اور توہین بچنا چاہیے. کسی بھی گمراہ فرقے کو دیکھنا ہو تو بس اس ایک کرائیٹیریا پہ پرکھ لو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس شخص کا، اس جماعت کا کیا نظریہ ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ٹھیک لوگ نہیں تھے، یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں فلاں ایسا ہو گیا اور فلاں ایسا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دودھ میں کچھ چیز شامل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر میں شکل دودھ کی ہے اور اصل میں یہ لسی ہے، چھاچھ ہی ہے، اب جتنا مرضی پانی ملاتے رہو. یہ ہے وہ چیز. کبھی بھی ان لوگوں کی تحریر اور ان کی تقریر نہ پڑھنی چاہیے نہ سننی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ نے کہہ دیا ہے کہ واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے معافی بھی مانگیے، وشاورہم فی الامر، اور آپ ان سے مشورہ بھی کیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور اے ہمارے نبی جب آپ کسی کام کا فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، ڈٹ جاؤ اس کام پہ. بس ایک مرتبہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیا کہ یہ کام کرنا ہے، اب اس کام پہ ڈٹ جاؤ. ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ کو پسند ہیں وہ لوگ جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو جب کوئی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کو کون سا مقام مل گیا پھر اللہ کے محبوب ہونے کا. اور محبوب کا مقام تو سب جانتے ہیں کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا پر توکل کرے گا تو محبوبیت کے مقام پر آ جائے گا. اسی طرح آیا ہے یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایک جگہ یحب المتطہرین، اللہ بہت جو لوگ پاک رہتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے. ایک جگہ ہے یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کی محبت کے کتنے ہی ذرائع ہیں. آدمی کسی ایک چیز کو بھی لے لے، اس پہ ساری زندگی عمل کرتا رہے، ہوتے ہوتے خدا کے ہاں اس مقام پہ پہنچ جائے گا کہ اللہ کو یہ بندہ محبوب بن جائے گا. اس کو چھیڑنا، تنگ کرنا، یہ بڑا غلط مسئلہ ہو جاتا ہے. کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے نا اس کو تو کوئی نہیں تنگ کرنے دیتا. دنیا محبوب ہوتی ہے نا، اس لیے ذرا سے زیادہ چندے کا کہو تو وہ محبوبہ کو کون چھیڑ سکتا ہے. وہ پیسہ جو محبوب ہوتا ہے تو اس کو کون چھیڑے. اب جو چھیڑے گا تو خود نقصان اٹھائے گا. اسی طرح جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے پھر اس بندے سے پنگا نہیں لینا چاہیے. اللہ نے کہا ہے دیکھو ہمیں ان سے محبت ہے جو ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ اعتماد، اللہ کے لیے پاک رہنا، اللہ کے لیے احسان کرنا، اللہ کے لیے صبر کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کریڈٹ مل کے رہتا ہے. بس موت کی دیر ہے، موت آ جائے بس پھر سب چیزیں مل جاتی. مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنا تھی. امیر مینائی کا نام سنا ہے؟ وہ امیر مینائی کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنا تھی، آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی. بڑے خوش، آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی. آج موت آ رہی ہے. مدت سے تمنا تھی کہ کسی دن زیارت ہو، جا کے ملیں، بات کریں، تو آج موت آ رہی، بڑے خوش. یہ ہے ان اللہ یحب المتوکلین، محبت ان سے کرتا ہے جو بھروسہ کرتے ہیں. ینصرکم اللہ، اور اگر وہ مدد کرے تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا. جیسا کہ بدر میں ہوا نا کہ اللہ نے مدد کی تھی، کوئی غالب نہیں آ سکا. یہ تیسری مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے استغفار آ گیا یہاں پہ. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر خدا تمہاری مدد کرے کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، سو کون سی ذات ایسی ہے، يَنْصُرُكُمْ، جو مدد کرے تمہاری، مِن بَعْدِهِ، اللہ کے بعد. ہی کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹی، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے. مدد تو اصل میں ہم نے کرنی ہے. ہم مدد کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، مدد سے
کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور ہم مدد کرنے پہ آ جائیں کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہمارے مقابلے میں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ایمان والے۔ دونوں آیات میں آپ فرق دیکھیں، اوپر فرمایا ہے کہ اللہ کو محبوب وہ ہیں جو متوکل ہیں، اور نیچے فرمایا ہے کہ جو مومن ہیں انہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور ایمان کے بعد توکل کی شان پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرے، حالات بدل دیتا ہے، خدا پہ اعتماد کرے اور خدا کی مہربانی شامل حال ہو جاتی ہے۔ دونوں میں یہ بات آ گئی کہ جب خدا پر اعتماد کرو گے، بھروسہ کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ وما کان لنبی، اس آیت سے لے کر 163 نمبر آیت تک یہ ہے منافقین کا بیان، اور اللہ نے ان پر اللہ تعالی نے زجر، ڈانٹ پلائی ہے ان کو۔ وما کان لنبی، اور کسی نبی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ ان یغل، کہ وہ خیانت کرے۔ یہ جو مقام ہے اس پہ دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ غلہ کا مطلب عربی میں دو طرح سے آتا ہے۔ ایک تو مطلب یہ آتا ہے کہ بدعہدی، بے وفائی، اور اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے نصحہ، نصیحت کرنا، وفاداری کرنا، بات کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ ایک تو یہ ہے۔ پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہی نہیں ہے لوگوں کہ وہ بدعہدی کرے، بے وفائی کرے، خیانت کرے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا کہ کہتے تھے کہ خدا کے ہاں سے مدد آئے گی، اور یہ کہتے تھے تم نجات پا جاؤ گے اور شہادت اور یہ ساری چیزیں۔ یہ دیکھ لو احد میں کیا ہوا ہے، یہ صاحب علیہ باللہ تمہیں غلط راہ پر لگا رہے ہیں اور غلط طرف چلا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بدعہدی کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کوئی بھی بدعہدی کرے گا، یاتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن اس بد خصلت کو لے کے اللہ کے سامنے پہنچ جائے گا۔ ایک تو یہ تشریح کی گئی ہے، اور طبری رحمت اللہ علیہ جو مفسر ہیں انہوں نے اس تشریح پہ لکھا بھی ہے کچھ۔ اور ایک تشریح جس کو عام طور پہ مفسرین بھی ذکر کر دیتے ہیں، بڑی ہے تو دور کی بات، مشکل بھی ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ احد کے متعلق آیت ہے، اور احد میں ایک چادر سرخ رنگ کی گم ہو گئی تھی، تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی ہے۔ اللہ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل کی، لیکن یہ مشکل اس وجہ سے ہے کہ وہ جو پہلے مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں سارا تو تذکرہ چل رہا ہے اوپر سے احد کا، تو یہ بدر بیچ میں کہاں سے آ گئی بات؟ تو پھر اس مقام پہ اگر ان کی مان لی جائے تو پھر یہ مراد ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ان یقلا وہ کوئی چیز چھپا لیں۔ اسی لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں پہ ترجمہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی، اور نبی کا کام نہیں کہ کچھ چھپا رکھے، ان یغل کوئی چیز چھپا کے رکھیں، وہ چادر جس کے بارے میں۔ تو دونوں طرف ہیں مفسرین، لیکن پہلی رائے زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے کیونکہ آیات ہیں ساری احد کی۔ تو منافقین نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف تمہیں لے کے جا رہے ہیں کوئی رشد اور ہدایت کی راہ ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور لوگوں قیامت کے دن جو کوئی بھی چھپائے گا، امانت میں خیانت کرے گا، وہ اس چیز کو لے کے اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى، اور پھر اس کے بعد پورا وہ پائے گا، کل نفس، ہر کوئی جان، ما کسبت، جو کچھ اس نے کام کیا ہے، جو کرتوت اس نے کیا ہے، اللہ کے یہاں صاف کھل جائے گا۔ اپنی قوم کو گمراہی کے راستے پر لے کر چلا ہے، اللہ کے ہاں اس پہ بھی پوچھ ہو جائے گی، اور اگر کوئی چیز چھپا لی ہے، بدعہدی خیانت کی ہے، اس کے بھی اللہ کے ہاں صاف چیزیں کھل جائیں گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ کہ مسلمانوں جو کچھ بھی ہے دیکھو کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر چیز قیامت میں اللہ کے ہاں پہنچ کے تمہیں مل جائے گی۔ افمن اتبع،
کیا وہ انسان؟ یہ آ کا لفظ تو ہے استفہام کا، ہے تو یہ اس لیے کہ سوال کیا جائے، لیکن اصل میں استفہام انکاری ہوتا ہے نا. کبھی کبھی سوال کے رنگ میں بات کرتے ہیں لیکن مراد انکار ہوتی ہے. مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ کیا میں بھی کھاؤں گا؟ مطلب یہ کہ نہیں کھاؤں گا. کیا مجھے یہ کرنا پڑے گا؟ یعنی میں یہ نہیں کروں گا. تو یہ بھی استفہام انکاری ہے. افمن اتبع رضوان اللہ، جو کوئی بھی، کیا ایسا شخص جو پیروی کرتا ہے رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشی کی تلاش میں رہتا ہے، کمن وہ اس جیسا ہو جائے گا، جو آ گیا ہے، جو آدمی کما کر لایا ہے بسخط من اللہ، اللہ کے غصے کو، جو اللہ کا غصہ کما کر لائے وہ، اور جو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی ڈھونڈتا پھرے، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو جائیں گے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہر چیز میں دیکھتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی خوشی کس چیز میں، اللہ کی رضامندی کس چیز میں. یہ نیکی کا جو جذبہ ہے نا، یہ بالکل لکھنوی مزاج ہے، ایسا نازک، ایسا باریک ہوتا ہے، ایسا مہمان ہے کہ ذرا دیر ہوئی اور یہ منہ پلٹ کے چل دیا کہ آپ کے گھر نہیں ٹھہرنا. تو نیکی کا جذبہ جب دل میں آئے، تھوڑا بہت غور کر لے آدمی کے حالات کتنے ساتھ دے رہے ہیں، اور اس نیکی کو اللہ کے لیے کر گزرے، وگرنہ ہوتا یہ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور پھر نیکی بھی چلی جاتی. تو اللہ نے کہا ہے وہ آدمی جو خدا کی رضامندی چاہے اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرے، کیا اس کے برابر ہو جائے گا جو خدا کی ناراضگی اور خدا کے غصے کو کما کر لایا ہے؟ وہ ماواہ جہنم، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جب نہیں ہو سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں کہ اپنی قوم کے ساتھ غداری کر دیں اور انہیں غلط راہ پہ چلائیں؟ معاذ اللہ. یہ تو ایسے لوگ ہیں دونوں، ہم جن کے لیے درجاتن، درجے ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں. اس آیت پر دو چیزیں ہیں جو مشکل ہیں. ایک تو یہ کہ ہم درجاتن، وہ آدمی درجاتن، درجے ہیں. تو ہم تو درجاتن ہو نہیں سکتے، آدمی درجہ تو نہیں نہ ہوتا، آدمی سیڑھی تھوڑا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے یا تو یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لہم درجاتن، ان لوگوں کے لیے درجے ہیں، اور یا یہ مانا جائے کہ ہم ذو درجاتن، وہ لوگ ہیں ذو درجاتن، بہت درجوں والے. دونوں میں ایک جگہ ماننا پڑے گا، یا تو لہم مان لیں اور یا پھر درجاتن کے ساتھ ذو مان لیں کہ بڑے درجے والے ہیں وہ لوگ. دونوں جو خدا کی ناراضگی کما رہا ہے، غصہ خدا کا، اور وہ جو پہلا تھا، ان دونوں کے لیے درجات ہیں. اس لیے ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے درجات ہیں. ایک کے لیے گناہ کا جس درجے کا وہ گناہ گار ہے، اور ایک کے لیے نیکی کا جس درجے کا وہ نیک. سمجھے؟ یہ ہم کی ضمیر جو ہے نا ان دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے جو پیچھے آئے ہیں، کہ ایک آدمی جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے اور ایک جو خدا کے غصے کی حرکتیں کرتا ہے، کام کرتا ہے خدا کا غصہ. ان دونوں کے لیے درجات ہیں. اس لیے بعض رات سے یہاں ترجمے اور تفسیر میں غلطی ہو گئی ہے، اور انہوں نے ہم سے مراد صرف ایمان والوں کو لے لیا ہے کہ ایمان والوں کے درجات ہیں. یہ نہیں، بلکہ ہم درجاتن، ان دونوں گروہوں کے درجات ہیں. ان کے جہنم میں جو لوگ خدا کا غصہ کما کے آ رہے ہیں، اور ان کے لیے جنت میں ہے جو اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشی کو کماتے ہیں. سمجھ آئی؟ ایک تو لغت کی بحث تھی کہ یا تو لہم مانیے یا ذو مانیے، دونوں میں سے ایک بات. اور ایک یہ بحث بھی ہے کہ ہم درجاتن. اسی لیے محققین جو ہیں مفسرین وہ اسی طرف گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو دو جماعتیں یا دو افراد جن کا پہلے ذکر آیا ہے، ان دونوں کے لیے یہ کہ اللہ کے ہاں ان دونوں کے درجات ہیں. جو آدمی، اسی لیے یہاں بھی دیکھیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم لوگ درجاتن، کئی درجے ہیں. لوگ
کئی درجے ہیں. خالص ٹھیٹ لغت میں ترجمہ انہوں نے فرما دیا. لوگ دونوں آ گئے نا، کئی درجے ہیں. درجات ان کو نکرہ کے معنی میں لے لیا. تو جو برے ہیں ان کے برے درجات، جو اچھے ہیں ان کے اچھے درجات. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ساری دنیا کے لوگ برابر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اور لوگ جو باقی ایسے بھی ہیں جو خدا کی ناراضگی کے لیے کرتے ہیں. اللہ سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اور اللہ تعالی نے بہت ہی بڑا احسان کیا ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ آیت تیسری مرتبہ آ گئی، ٹھیک ہے. چوتھی مرتبہ وہاں جا کر آئے گی پھر سورہ جمعہ میں، اگر وہاں پہنچے تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے ان میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. من انفسہم، خود ان کی جانوں میں سے، اسی مکہ میں سے، اسی جگہ میں سے، جن سے بشریت میں سے، انسانوں میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ اللہ کی آیات پڑھ کر انہیں سناتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 منصب ہیں، 4 مناصب ہیں. اس لیے فرمایا ہے کہ دیکھو وہ ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہیں ہم نے بھیجا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، خدا کی آیات پڑھ پڑھ کے انہیں سناتے ہیں. ویزکیہم، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. یہ تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصب میں سے ایک منصب تھا، اور اسے امت میں اللہ نے ان لوگوں کو دیا ہے جو تزکیہ نفس، تصوف، کوئی نام اس کا رکھ لیجئے. یہ جو اللہ کے بندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں وارث اور امین ہیں اس چیز کی. تیسری بات یہ فرمائی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم دیتے ہیں انہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی؟ کتاب کی اور حکمت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب اور حکمت کی تعلیم تزکیے کے بعد آتی ہے نا، وہ ہے اصل. اور اسی وجہ سے اب اس امت میں کسی کو بھی لے لیں، جن لوگوں نے دین کا واقعی کام کیا ہے نا، وہ چاہے گھر بیٹھ کے کیا ہے، اور چاہے چل پھر کے کیا ہے، اور چاہے کتابیں لکھ کے کیا ہے، اور چاہے تقریروں سے کیا ہے، وہ لوگ تھے جن کا تزکیہ ہو گیا تھا، پاک ہو گئے تھے، محض اللہ کے لیے کام کرتے تھے. تزکیے کے بغیر جو کتاب و سنت کا علم ہے، اس علم پر اعتماد بڑا دشوار ہے، بڑا دشوار ہے. علم حاصل کرنے کے لیے آدمی دیکھتا رہے کہ جس شخص سے علم حاصل کیا جا رہا ہے اس کا تزکیہ کتنا ہوا ہے. کسی کی صحبت میں رہ کے، کسی اللہ کے بندے کے پاس رہ کے ان کی صحبت سے کوئی فائدہ بھی اٹھایا ہے یا نہیں. یہ چیز وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے لوگ بہت بڑی گمراہی میں تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یعنی صریح گمراہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. اولما، اب پھر وہ استفہام آ گیا، کیا؟ اولما اصابتکم، کیا جس وقت پڑی ہے تم پر مصیبت، یہ مصیبت، یہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، یہ جو 70 آدمی شہید ہو گئے ہیں، تم کہتے ہو مصیبت ہے. قد اصبتم مثلہا، تم اس سے دگنی مصیبت دوسروں پر ڈال چکے ہو. 70 مار دیے تھے بدر میں، 70 ان کے قیدی بھی بنا لیے تھے، تو اب گھبراتے کیوں ہو؟ جو مصیبت تم جسے سمجھ رہے ہو، جو تمہیں پیش آئی ہے تکلیف، یہ تکلیف اس سے دگنی تم کسی قوم کو پہنچا چکے ہو. تم نے کہا، اب صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے ہیں اور کہتے ہیں قلتم انا ھذا، تم نے کہا یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، اسلام پہ ہوتے ہوئے، ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے؟ قلتم انا ھذا، تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ قل ھو من عند انفسکم، کہ یہ تمہارے اپنے ہی جی سے آئی ہے،
یہ تمہاری اپنی طرف سے آئی ہے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی؟ کیوں تم نے اس درے کو چھوڑ دیا؟ یہ دیکھا ہے ظاہری اسباب اور سامان کتنے ضروری ہیں؟ ظاہراً ایک بات ہو گئی کہ اس درے کو چھوڑ دیا، ساری فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے کہا ہے یہ جو وقتی طور پہ آیا ہے یہ تمہاری اپنی حرکت کا نتیجہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جتنے بھی دین کے کام کرتا ہے اسباب وسائل ان چیزوں کو مد نظر رکھے، دیکھے، پھر اللہ کے بھروسے پہ ان کاموں کو کرے۔ اسباب اور وسائل کو اختیار نہ کرنا اور چاہنا کہ نتائج مل جائیں، یہ اللہ جانے کیا ہے، عام حالات میں ایسے نہیں ہوتا۔ عام مسلمان کے لیے جائز بھی نہیں، کسی کا حال ہو جائے تو ایک الگ بات ہے کہ اسباب اور وسائل کے بغیر ہی اللہ نتائج مرتب کر دے تو بالکل ایک ریئر کیس ہے، شاذ و نادر ہے، ہوتا ہے ایسے بھی ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑی شرائط ہیں۔ عام مسلمان کے لیے یہی ہے کہ اسباب وسائل سب چیزوں پر غور کر کے پھر اس کے بعد کرے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور امام احمد نے پوچھا اس سے کہ کہاں سفر کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حج پہ جا رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ اس کا پیسے تو کوئی نہیں۔ تو فرمایا پھر خرچ کیا کرو گے؟ اس سے کہا اللہ پہ توکل، بھروسہ۔ تو انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے دوستوں کی جیب پہ توکل کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کے باب میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، تو اس لیے آدمی اسباب اور وسائل کو بھی دیکھے کہ وہ کس حد تک ہیں اور میں اس میں کتنا کام کر سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا من عند انفسکم، یہ تو تمہارے اپنے جی سے آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بغیر اسباب اور وسائل کے بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔